سورج کافی غروب ہو چکا تھا اور رات گہری ہو گئی تھی۔ اس وقت شارینہ ربا سے بہت ہی دور پہنچ گئی تھی اور اس کے سفر کا ایک دن گزر گیا تھا۔ مسلمان قیدی کا نام حدید بن مومن خزرج تھا۔ قید خانہ آبادی سے کچھ دور تھا اور آگے ویران اور بیابان علاقہ تھا۔ کچھ دور تک شارینہ گھوڑے پر سوار رہی اور اس کے کہنے سے حدید نے گھوڑے کی باگ پکڑے رکھی۔ کوئی اجنبی دیکھ لیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ کسی امیر وزیر کی بیٹی ہے اور باگ اس کے نوکر نے پکڑ رکھی ہے۔ حدید نے راستے میں بھی شارینہ سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ شارینہ نے اسے کہا تھا کہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہے۔ حدید پر کسی قسم کا خوف اور خدشہ طاری نہیں تھا۔ وہ بڑا خوبرو جوان تھا اور اس کے جسم میں طاقت بھی تھی اور پھرتی بھی۔ قید خانے سے کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ وہ دونوں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سطح مرتفع علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ چھوٹے بڑے نشیب تھے اور کہیں کہیں زمین اوپر کو ابھری ہوئی تھی اور اس سے آگے باقاعدہ ٹیکریاں تھیں۔ درخت بھی تھے اور جھاڑیاں بھی۔ وہاں کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، کوئی پگڈنڈی نہیں تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے مسافر کم ہی گزرتے ہیں۔ ذرا اور آگے گئے تو ایک آدمی نظر آیا جس کے ساتھ ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ اس آدمی نے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ شارینہ نے اس کے قریب جا کر گھوڑا روک لیا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ شارینہ اپنے گھوڑے سے اتر رہی تھی اور وہ گھوڑے کو اور قریب لے آیا۔ تم اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، شارینہ نے حدید سے کہا۔ حدید کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ یہ وہی گھوڑا تھا جس کے متعلق شارینہ نے قید خانے سے نکل کر کہا تھا کہ آگے چل کر الگ گھوڑا مل جائے گا۔ یہ ادھیڑ عمر آدمی یقیناً شارینہ کا ملازم تھا۔ حدید اس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ حدید نے سوار ہو کر شارینہ کی طرف دیکھا۔ شارینہ ابھی اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوئی تھی۔ ادھیڑ عمر آدمی اس کی تعظیم میں اتنا جھک گیا تھا کہ رکوع کی حالت میں چلا گیا۔ شارینہ آخر شہزادی تھی اور یہ شخص اس کا نوکر یا سائز تھا۔ اس کے علاوہ اس نوکر کو توقع ہوگی کہ شہزادی اس کو انعام دے گی۔ شہزادی شارینہ نے اسے یہ انعام دیا کہ وہ ابھی رکوع سے اٹھا نہیں تھا کہ شارینہ نے بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک خنجر نکالا۔ خنجر کو بلند کر کے بڑی زور سے اس آدمی کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ اس سے پہلے کہ یہ آدمی سیدھا ہوتا، شارینہ نے اس کی پیٹھ سے خنجر نکال کر ایسا ہی ایک اور بار اسی مقام پر کیا۔ پیٹھ کا یہ وہ مقام تھا جہاں دل ہوتا ہے۔ وہ بدقسمت آدمی سیدھا ہو ہی نہ سکا اور ایک پہلو پر زمین پر گر پڑا۔ شارینہ اس کے پاس کھڑی دیکھتی رہی۔ موت نے اپنا کام بڑی تیزی سے مکمل کر لیا۔ شارینہ نے خون آلود خنجر لاش پر جھک کر اس کے کپڑوں پر صاف کیا اور نیام میں ڈال دیا۔ آدمی نے کمر کے ساتھ چمڑی کی پیٹی سے تلوار باندھ رکھی تھی۔ شارینہ نے پیٹی کھول کر تلوار اور پیٹی کھینچی اور پھر حدید کو دے کر کہا کہ یہ اپنی کمر سے باندھ لے۔ اب تم نہتے نہیں رہو گے، شارینہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے پاس تو خنجر ہے۔ اسے کس گناہ کی سزا دی ہے؟ حدید نے پوچھا۔ یہاں رکنا نہیں، شارینہ نے کہا، ابھی ہم خطرے میں ہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑا چل پڑا تو وہ بولی، یہ شخص ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا تھا۔ یہ محل کا نوکر تھا، یہاں سے دوڑتا جاتا اور میری ماں کی خوشنودی اور انعام حاصل کرنے کے لیے اسے بتا دیتا کہ میں ایک آدمی کے ساتھ فلاں طرف نکل گئی ہوں۔ ماں فوراً ہمارے تعاقب میں گھڑ سوار بھیج دیتی۔ میرا کسی نے کیا بگاڑ لینا تھا، تم قتل کر دیے جاتے۔ یہ تو بتا دو کہ تم ہو کون؟ حدید نے پوچھا۔ تمہیں میرا نام مجھ سے پوچھے بغیر معلوم ہے، اپنا نام ہی بتا دو۔ یہ بھی یقیناً پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے لے جا کہاں رہی ہو۔ میرا نام شارینہ ہے، شارینہ نے کہا۔ میں شاہ ہرکل کے خاندان کی شہزادی ہوں۔ میری ماں شاہ ہرکل کی بیوی ہے لیکن میں اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس سے پہلے روم کا بادشاہ فوکس ہوا کرتا تھا، میں اس کی بیٹی ہوں۔ پوچھتے ہو میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں؟ تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں نہیں لے جا رہی بلکہ تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ ایک بار پھر سن لو، مجھے اپنی فوج میں لے چلو۔ لیکن کیوں؟ حدید نے پوچھا۔ میرے ساتھ تمہارا تعلق ہی کیا ہے؟ کیا میں ایسا شک نہ کروں کہ تم مجھے کسی ایسے مقصد کے لیے کہیں لے جا رہی ہو جو میرے لیے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا؟ تم مرد ہو، تمہارے پاس تلوار ہے، شارینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جہاں کہیں خطرہ محسوس کرو گے مجھے وہیں قتل کر دینا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا۔ کچھ دور تک گھوڑوں کو دوڑنے دو، آگے ایسا علاقہ آ رہا ہے جہاں گھوڑے ٹھیک طرح دوڑ نہیں سکیں گے اور نہ ہی انہیں دوڑانا ہے۔ آگے چل کر بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور پھر تم مجھے بتانا کہ میں پاگل تو نہیں۔ زمین کچھ اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ آگے چٹانیں بھی تھیں اور گھاس، پودوں اور درختوں سے لدی ہوئی خوبصورت ٹیکریاں بھی تھیں۔
کچھ آگے جا کر شارینہ نے گھوڑا روک لیا اور پیچھے دیکھا۔ حدید نے بھی گھوڑا روک کر پیچھے دیکھا۔ درختوں کے اوپر سے ربا کا کلا بند شہر نظر آ رہا تھا۔ وہ اس شہر سے دور نکل آئے تھے۔ دور افق تک دیکھو، شارینہ نے جذباتی لہجے میں کہا۔ کتنا خوبصورت علاقہ ہے، اب یہ علاقہ تمہارا ہے۔ روم کی شہنشاہی سے نکل گیا ہے۔ روم کے بادشاہ اور مجھ جیسی شہزادیاں ماضی کا قصہ بن جائیں گی۔ کیا مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گے حدید؟ تم مجھے روم کے شاہی خاندان کی شہزادی سمجھتے ہو، لیکن مجھے شاہ ہرکل کی فتح کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس کی پسپائی سے ہو رہی ہے۔ چلو، زیادہ رکنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے گھوڑے موڑے اور اپنے سفر پر چل دیے، لیکن ابھی دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی منزل کہاں ہے۔ اب تم میرے رہنما ہو، شارینہ نے کہا۔ یہ اندازہ کر لو کہ تم کہاں سے پکڑے گئے تھے اور تمہاری فوج کہاں ہوگی۔ اب مجھے اپنی ملکیت سمجھو، قیدی سمجھو یا ہم سفر۔ میری زندگی کا سفر تمہارے ساتھ گزرے گا۔ وہ اب چٹانوں اور اونچی نیچی ٹیکریوں کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا۔ حدید ویسے ہی اندازے پر جا رہا تھا۔ محل میں لوگ مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، شارینہ نے اپنی بات شروع کی۔ بعض مجھے کم عقل کہتے ہیں اور مجھے پاگل کہنے والے بھی کچھ کم نہیں۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ میری باتیں اور میری عادتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ میں شہزادی ضرور ہوں، لیکن ان شہزادیوں میں سے نہیں جن کی لوگ کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ شارینہ اور حدید کے گھوڑے اپنی چال سے چلے جا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کچھ آرام کیا اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ کچھ کھا پی لیں۔ شارینہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے آئی تھی۔ دونوں نے کھانا کھا لیا اور پھر چل پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس شخص ہرکل سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ میں اب وہاں دل پر جبر کر کے وقت گزار رہی تھی۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے، شارینہ نے کہا۔ دھوکہ دینا ہمارے ہاں گناہ ہے، حدید نے کہا۔ ایک عورت کو دھوکہ دینا تو ہمارے ہاں گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ میں تمہیں اتنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ میں تم سے محبت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے فرائض اس محبت پر قربان نہیں کروں گا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ مجھے صرف شہزادی نہ سمجھ لینا، شارینہ نے کہا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ تمہیں دیکھ کر اچانک میرے دل میں تمہاری محبت کس طرح پیدا ہو گئی، لیکن میں تمہارے ساتھ محبت کا جذباتی کھیل کھیلنے نہیں آئی۔ یہ تمہیں بتا دیتی ہوں کہ تم میرے دل میں اتر گئے ہو، لیکن تمہاری جس خوبی نے مجھے تمہارا گرویدہ بنایا ہے وہ یہ تھی کہ تم نے ہرکل کے سامنے پوری جرأت کے ساتھ بات کی، اور بالکل صحیح بات کی۔ یہ جانتے ہوئے کہ تم ہرکل کے قیدی ہو اور ہرکل تمہیں قتل کروا سکتا تھا، تم نے وہی بات کی جو تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی شخص ہرکل کے منہ پر ایسی بات نہیں کر سکتا۔ میں نے مسلمانوں کے کردار کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ تم نے سچ ثابت کر دکھایا۔ اب وہ ایسے علاقے میں جا رہے تھے جہاں ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ خطرہ یہ تھا کہ روم کی فوج کے شکست خوردہ سپاہی ایسی بری طرح پسپا ہوئے تھے کہ کئی ایک جنگلوں میں جا چکے تھے۔ یہ سب فردن فردن یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں بکھرے ہوئے کسی ایسے شہر کی طرف جا رہے تھے جو ابھی تک رومی فوج کے قبضے میں تھا۔ حدید اور شارینہ نے دور سے ایسے 3 فوجی دیکھے تھے، لیکن وہ فوجی انہیں نہیں دیکھ سکے تھے۔ فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ سورج افق پر پہنچ گیا تھا اور اب ان دونوں کو کہیں رک کر رات بسر کرنی تھی۔ کچھ اور آگے گئے تو حدید نے گھوڑا روک لیا۔ شارینہ نے بھی گھوڑا روک لیا۔ حدید نے کان کھڑے کر لیے تھے۔ اس نے شارینہ سے کہا کہ اسے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی ہے اور شاید کوئی آدمی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ جس طرف سے یہ آوازیں آئی تھیں، حدید اور شارینہ نے اس طرف دیکھا۔ اس طرف چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں تھیں جو اتنی اونچی نہیں تھیں کہ کسی آدمی کو پوری طرح اپنے پیچھے چھپا سکتی۔ ہری گھاس اونچی تھی اور جنگلی پودے وغیرہ بھی تھے۔ تقریباً 300 قدم دور حدید اور شارینہ کو 3 آدمیوں کے کندھے اور سر نظر آئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کے کان نظر آ رہے تھے۔ سورج ابھی غروب ہو رہا تھا۔ ابھی اتنی روشنی موجود تھی کہ اتنی دور سے آدمی دیکھے اور پہچانے جا سکتے تھے۔ حدید اور شارینہ نے بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے ایک طرف کو موڑ لیے اور قریبی ٹیکری کے پیچھے چلے گئے تاکہ وہ 3 آدمی انہیں نہ دیکھ سکیں۔ انہیں توقع یہی تھی کہ ان سواروں نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ ایک بلند ٹیکری کی اوٹ میں ہو گئے تھے اور گھوڑوں کی رفتار ذرا تیز کر لی تھی۔ ان تینوں سواروں کا رخ مغرب کی طرف تھا اور حدید اور شارینہ مشرق کی طرف جا رہے تھے، یعنی ان کی سمتیں ایک دوسرے سے الٹ تھیں۔ ابھی وہ 1 میل دور نہیں گئے ہوں گے کہ انہیں ایک بڑی ہی خوبصورت جگہ نظر آئی۔ وہاں شفاف پانی کا چشمہ تھا اور یہ پانی چند گز لمبے چوڑے تالاب کی صورت میں اکٹھا ہو گیا تھا اور ایک طرف سے بہہ رہا تھا۔ ارد گرد ذرا اونچی ٹیکریاں تھیں جن پر خوشنما درخت اور ہری بھری جھاڑیاں تھیں۔ ٹیکریوں اور پانی کے درمیان کشادہ جگہ تھی جہاں سرسبز گھاس تھی اور یہ جگہ رات گزارنے کے لیے نہایت موزوں تھی۔
وہ گھوڑوں سے اترے۔ حدید نے دونوں گھوڑوں سے زینیں اتاری اور انہیں پانی پینے اور گھاس کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ خود ایک طرف بیٹھ گئے اور شارینہ نے کھانے کا سامان نکالا۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا، لیکن چاند نے رات کو تاریک نہ ہونے دیا تھا۔ حدید اور شارینہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اب بے فکر ہو جاؤ حدید، شارینہ نے کہا۔ اب ہمارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ آرام اور اطمینان سے سو جاؤ۔ میرے پاس تلوار ہے، میں بے فکر ہوں، حدید نے کہا۔ کوئی آ بھی گیا تو پورا مقابلہ کروں گا۔ وہ 3 سوار جو ہم نے دیکھے تھے ہمارے فوجی تھے، شارینہ نے کہا۔ اچھا ہوا انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ اتنی دور سے میں پہچان تو نہیں سکی، لیکن شک ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو میں جانتی پہچانتی ہوں۔ وہ اگلے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جو کوئی بھی تھے دور نکل گئے ہوں گے، حدید نے کہا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی میدان جنگ سے بھاگ آئے ہیں اور کسی شہر کو جا رہے ہیں۔ لیٹنے ہی لگے تھے کہ انہیں دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ وہاں ایک رومی سپاہی کھڑا تھا۔ کیا تم دوڑتے آئے تھے؟ شارینہ نے اس سے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بھوکا ہوں، رومی سپاہی نے بھکاریوں کی طرح کہا۔ مسلمانوں نے ہماری فوج کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ باقی جو لوگ بچ گئے وہ ایسے پسپا ہوئے کہ بکھر کر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ میں آگے جا رہا تھا، آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس چلا آیا۔ کچھ کھانے کو دے دیں ورنہ بھوک سے مر جاؤں گا۔ میدان جنگ سے بھاگنے والے بزدلوں کو بھوکا ہی مرنا چاہیے، شارینہ نے کہا۔ وہیں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھانے کو کچھ دیتی ہوں۔ حدید نے کھانے کی 1-2 چیزیں نکالیں اور اٹھ کر اس رومی سپاہی کو دے دی جو وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ بے تابی اور بے صبری سے کھانے لگا۔ یہیں مت بیٹھے رہو، شارینہ نے کہا۔ یہاں سے چلے جاؤ اور کہیں اور جا کر کھانا۔ شارینہ کا انداز اور لہجہ شہزادیوں والا تھا۔ حدید نے شارینہ سے کہا کہ وہ اس طرح رعونت سے بات نہ کرے اور اس بیچارے کو اطمینان سے کھانا کھانے دے۔ رومی سپاہی وہیں بیٹھا کھانا کھاتا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ رات کی خاموشی میں ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی جو قریب ہی قریب آتی جا رہی تھی۔ حدید کا ہاتھ فوراً تلوار کی دستے پر چلا گیا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، چاندنی اور زیادہ شفاف ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جس طرف سے گھوڑے کے ٹاپ آگے بڑھ رہے تھے، اس طرف 2 چھوٹی ٹیکریوں کے سرے آپس میں ملتے تھے، لیکن ان کے درمیان راستہ تھا۔ ایک رومی سپاہی اس راستے پر نمودار ہوا۔ اس نے ایک گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی تھی اور گھوڑے پر ایک آدمی سوار تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ رومی سپاہی جو شارینہ کا دیا ہوا کھانا کھا رہا تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور گھڑ سوار کی طرف چل پڑا۔ وہ تو جھکا جھکا مریل سا آدمی تھا اور لگتا تھا جیسے وہ واقعی بھوک سے مرا جا رہا ہے، لیکن وہ جب اٹھ کر سوار کی طرف گیا تو اس کی چال میں تیزی بھی تھی اور مستعدی بھی۔ حدید تلوار ہاتھ میں لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس نے آگے کو ایک قدم بھی نہ اٹھایا۔ شارینہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں رومی سپاہیوں نے مل کر گھوڑ سوار کو گھوڑے سے اٹھایا اور اسے اٹھائے وہاں تک لے آئے جہاں حدید اور شارینہ نے سونے کے لیے کمبل بچھائے تھے۔ سپاہیوں نے سوار کو ایک کمبل پر بٹھا دیا۔ میں یقیناً خواب نہیں دیکھ رہا شارینہ، سوار نے کہا۔ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ ہماری ملاقات کہاں آ کر ہوئی ہے۔ تم نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ ہاں کیلاش، شارینہ نے کہا۔ تمہیں اس سے زیادہ حیران ہونا چاہیے جتنا تم ہو رہے ہو۔ میں نے ایسی توقع یا خواہش دل میں رکھی ہی نہیں تھی کہ تم مجھے راستے میں مل جاؤ گے۔ کیا تم زخمی ہو؟ ہاں شارینہ، اس نے جواب دیا۔ دونوں ٹانگیں بری طرح زخمی ہیں۔ شاید ایک ٹانگ کی ہڈی بھی مجروح ہو گئی ہے۔ تم یہاں کیسے آ پہنچے ہو؟ اور یہ کون ہے؟ تم یقین نہیں کرو گے، شارینہ نے کہا۔ میں کہوں گی کہ میں تمہاری تلاش میں نکلی ہوں اور تمہارے پیچھے ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہوں تو تم نہیں مانو گے۔ میں نہیں مانوں گا، اس زخمی نے کہا۔ اگر تمہارے ساتھ 3-4 یا 1-2 ہی صحیح رومی سپاہی ہوتے تو میں مان لیتا، لیکن تمہارا یہ ساتھی رومی نہیں، یہ عربی معلوم ہوتا ہے اور یہ تمہارا محافظ لگتا ہی نہیں۔ میں تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مجھ سے تو پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ تم سچ بولو گی تو میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا، نہ مجھ میں ہمت ہے۔ بہتر ہے سچ بول دو۔ یہ زخمی خوبرو اور جواں سال آدمی تھا۔ رومی فوج میں افسری عہدے پر تھا اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام کیلاش تھا۔ وہ ایک چھاپہ مار گروہ کا کمانڈر تھا، بہت ہی دلیر اور اپنی جان پر کھیل جانے کے لیے ہر وقت تیار۔ شارینہ کو یہ خوبرو چھاپہ مار لڑکپن سے ہی اچھا لگتا تھا اور اس نے کیلاش کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا۔ چونکہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے شارینہ سے ملنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ شارینہ نوجوانی میں داخل ہوئی تو لڑکپن کی پسندیدگی والہانہ محبت میں بدل گئی۔
کیلاش اسے ویسی ہی محبت سمجھتا تھا جیسی اکثر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ہو جایا کرتی ہے، لیکن شارینہ کا یہ جذباتی معاملہ اس کی فطرت کا پابند تھا۔ اس نے حدید کو اپنے متعلق سنایا تھا کہ اس کی فطرت میں عسکری جذبہ غالب حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی فطرت کا جو نقشہ حدید کو دکھایا تھا وہ کیلاش کو بھی دکھایا، لیکن کیلاش اس محبت کو صرف جذباتی رنگ دیتا تھا اور اس کی تان اس پر ٹوٹتی تھی کہ وہ شارینہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ شارینہ نے اسے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جس روز وہ مسلمانوں کے کسی لشکر کو شکست دے کر آئے گا اس روز وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ کیلاش کی بہادری اور بے جگری کو تو وہ بڑی اچھی طرح جانتی تھی اور یہی وہ وصف تھا جس نے اسے کیلاش کی محبت میں گرفتار کر لیا تھا، لیکن اس محبت کا کیلاش پر یہ اثر ہوا کہ اس نے جنگ پر جانے سے گریز کرنا شروع کر دیا اور کسی نہ کسی بہانے سے پیچھے ہی رہنے کی کوشش کی۔ شارینہ کو اس کی یہ عادت اچھی نہ لگی۔ وہ تو اسے کہا کرتی تھی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو اور میں بھی مردوں کی طرح لڑوں گی۔ کیلاش کو شارینہ کی یہ باتیں اچھی نہ لگتی تھیں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ ایک خوشبودار پھول ہے جسے وہ پھول کی صورت میں دیکھنا اور سونگھنا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ جب میدان جنگ سے واپس آئے تو شارینہ اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا کرے۔ شارینہ پر اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے کیلاش کی جو تصویر اپنے ذہن میں بنائی تھی اسے کیلاش نے بدنما اور داغدار کر دیا۔ شارینہ نے اسے یہ تو نہ کہا کہ وہ جس کیلاش سے محبت کرتی تھی وہ کیلاش محض ایک تصور تھا اور شارینہ تصور پرست لڑکی نہیں بننا چاہتی۔ پھر یوں ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نامور سالاروں کی قیادت میں مجاہدین اسلام کا لشکر کیسر روم کے خلاف طوفان کی طرح بڑھا تو کیلاش کو حکم ملا کہ وہ اپنا چھاپہ مار گروہ لے کر آگے چلا جائے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہوں پر شب خون مارے۔ یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی تھی۔ ہر محاذ پر فتح مسلمانوں کی ہوتی تھی اور کیسر روم کی فوجیں پیچھے ہی پیچھے ہٹتی آ رہی تھیں۔ شارینہ کے خیالوں میں وہ انقلاب آنے لگا تھا جو وہ بڑی تفصیل سے حدید کو سنا چکی تھی۔ کیلاش اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ اس رات کیلاش بستیوں اور چھوٹی بڑی آبادیوں سے دور اس جنگل میں شارینہ کے راستے میں آ گیا اور ایسی حالت میں آیا کہ اس کی دونوں ٹانگیں بہت ہی بری طرح زخمی تھیں اور ان زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ اسے توقع تھی کہ شارینہ کے دل میں اس کی محبت اگر پہلے سے بڑی نہیں تو کم بھی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن وہ شارینہ کو اس جنگل میں ایک مسلمان کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کا چہرہ دل سے اٹھنے والے قہر اور عناب سے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے زیادہ حیرت اور پریشانی میں نہ رکھو شارینہ، کیلاش نے کہا۔ اب بتا دو کہ یہ کون ہے اور تم اس کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ اگر یہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا تو تم ہم تینوں کو دیکھ کر خوش ہوتی اور دوڑ کر ہماری پناہ میں آ جاتی۔ یہ مجھے نہیں لے جا رہا کیلاش، شارینہ نے بڑی پختہ آواز میں کہا۔ میں اسے لے جا رہی ہوں اور تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو رہی ہوں۔ مجھے بھول جاؤ کیلاش، ہمارے راستے جدا ہو گئے ہیں۔ تمہیں لڑکیاں پاگل کہا کرتی ہیں، کیلاش نے کہا۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ تم ایک مسلمان کے ساتھ بھاگی جا رہی ہو۔ تم نے شاہی خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ کیا تمہارے شاہی خاندان کی کوئی عزت رہ گئی ہے؟ حدید نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور اسے بولنے کی مہلت دیے بغیر کہا، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے جس انجام کو تمہارا شاہی خاندان پہنچ گیا ہے۔ کیلاش بھائی، حدید نے کہا، آج تمہاری ایک لڑکی جا رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ شاہی خاندان کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ میں اس لڑکی کو زبردستی نہیں لے جا رہا۔ یہ میری یا کسی اور کی داستان نہیں بنے گی، نہ ہی اسے تفریح تباہ کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہوں گا تو سپہ سالار کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکوں گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سپہ سالار کو اچھی لگی تو وہ اس پر قبضہ کر لے گا۔ اسے ہمارے ہاں اتنی ہی عزت اور وقار ملے گا جتنا ہمارے خلیفہ کے گھر کی مستورات کو اور سپہ سالاروں کی بہو بیٹیوں کو ملتا ہے۔ عزت اور وقار کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، وہاں تمہارا علاج ہوگا اور تم نے اگر اسلام قبول کر لیا تو تمہاری عسکری قابلیت کے مطابق تمہیں عہدہ بھی ملے گا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں زخمی ہوں، کیلاش نے کہا۔ میں زخمی نہ ہوتا تو تمہیں اس سے زیادہ بولنے کی مہلت نہ دیتا جتنا تم بول چکے ہو۔ حدید کی مسکراہٹ کچھ اور زیادہ کھل اٹھی اور اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ کیلاش کے ساتھ جو دو سپاہی تھے وہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شاید کیلاش کے حکم کے منتظر تھے۔ وہ اس گفتگو میں دخل نہیں دے رہے تھے۔ کیلاش ایک تو افسر تھا اور دوسرے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دونوں سپاہیوں کو بولنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ کیلاش یہاں تک اس طرح پہنچا تھا کہ جب وہ اور اس کے دونوں سپاہی حدید اور شارینہ کو دور گھوڑوں پر سوار نظر آئے تھے تو ان دونوں نے ان تینوں کو دیکھ لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کیلاش اور اس کے سپاہیوں نے انہیں نہیں دیکھا،
لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ کیلاش کو کچھ شک ہوا تھا کہ یہ شارینہ ہے یا جو کوئی بھی ہے، اس کی شکل و صورت شارینہ سے ضرور ملتی ہے۔ اگر یہ شارینہ نہیں تھی تو آخر ایک خوبصورت لڑکی تو تھی ہی، اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، جبکہ کیلاش کے پاس 2 سپاہی تھے۔ اس نے لڑکی کو پکڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ ادھر کو کر لیا تھا۔ حدید اور شارینہ ایک بڑی لمبی ٹیکری کی اوٹ میں اپنے سفر کو جا رہے تھے۔ کیلاش کے گھڑ سوار سپاہی انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ کیلاش نے انہیں روک کر کہا کہ گھوڑوں سے اتریں، گھوڑے پیچھے رہنے دیں، اوپا پیادہ دبے پاؤں انہیں تلاش کریں۔ کیلاش کہیں پیچھے رک گیا تھا۔ حدید اور شارینہ نے چشمہ دیکھا اور وہ جگہ انہیں اچھی لگی اور وہیں رک گئے۔ رات تاریک ہو چکی تھی اور پورا چاند ابھر آیا تھا۔ آخر وہ دونوں سپاہیوں کو نظر آ گئے۔ دونوں اکٹھے آگے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کیلاش کو اطلاع دینے جا رہا ہے۔ وہ وہاں سے دوڑ پڑا اور یہ تھی قدموں کی وہ آہٹ جو حدید اور شارینہ نے سنی تھی، اور ادھر دیکھا تو ایک سپاہی کھڑا تھا۔ شارینہ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ دوڑتا آیا ہے۔ اس سپاہی نے یہ فریب کاری کی کہ وہ بھوکا بھکاری بن گیا اور روٹی کی بھیک مانگنے لگا۔ شارینہ نے اس پر کچھ غصہ جھاڑا تھا، لیکن اسے واقعی بھوکا اور مجبور دیکھ کر کچھ کھانے کو دے دیا تھا۔ اتنے میں اس کا ساتھی کیلاش تک پہنچ گیا اور وہ کیلاش کو اور اپنے ساتھی کے گھوڑوں کو ساتھ لے آیا۔ کیلاش نے جب شارینہ کو قریب سے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ تو تھی ہی شارینہ، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہی خاندان کی ایک لڑکی جنگل میں ایک اجنبی کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ کیلاش نے شارینہ کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن شارینہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے مسلمانوں پر لعن طعن کی اور اسلام کی بھی توہین کر ڈالی۔ شارینہ کو تو یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ مسلمان ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ میں خوش قسمت نہیں کہ تم زخمی ہو، حدید نے کہا، بلکہ تم خوش قسمت ہو کہ معذور ہو اور پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم زخمی پر، عورت پر، بچے اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے۔ تم نے میری بے عزتی کی ہے، میرے مذہب کی توہین کی ہے، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اس اسلام کا حکم ہے جسے تم اچھا نہیں سمجھ رہے۔ شارینہ، کیلاش نے کہا، اگر تم برا نہ جانو تو میں اپنے ان سپاہیوں کے ساتھ رات یہیں گزار لوں۔ میں برا کیوں جانوں گی؟ شارینہ نے کہا، جہاں جی چاہتا ہے وہاں لیٹ جاؤ، اور ہمارے پاس کھانے کا سامان ہے۔ حدید نے کیلاش سے کہا، لے لو اور کھا لو، کوئی اور ضرورت یا تکلیف ہو تو مجھے بتانا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیلاش نے کہا اور شارینہ سے مخاطب ہوا، شارینہ، تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہو، میری صرف یہ بات مان لو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے الگ میرے پاس بیٹھنا۔ بیٹھ جاؤں گی، شارینہ نے کہا، لیکن ایک بات میری بھی مان لو، مجھ سے دور جا کر لیٹنا۔ کیلاش نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ یہاں سے تھوڑی دور ٹیکری کے قریب اس کا بستر بچھا دیں۔ سپاہی دوڑتے گئے، گھوڑوں سے سفری بستر کھول لائے اور کچھ دور زمین پر بچھا دیا۔ دونوں نے کیلاش کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کیلاش کے کہنے پر سپاہیوں نے اپنے سونے کا انتظام اس سے کچھ دور کیا۔ شارینہ کیلاش کے پاس جا بیٹھی اور اس سے پوچھا کہ وہ اور کیا بات کہنا چاہتا ہے۔ کیلاش اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ واپس چلی چلے۔ شارینہ اسے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں جا رہی۔ کیلاش منت سماجت پر اتر آیا اور پھر اسے مسلمانوں سے ڈرایا، لیکن شارینہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر شارینہ اسے مایوس چھوڑ کر واپس حدید کے پاس جا پہنچی۔ وہ دونوں دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلدی ہی سو گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔